کلام شروع ہو گیا. ملامتیہ فرقے کو آپ نے اپنا لیا. یہ ملامتیہ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ ملامتیہ فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کی رخصت کو پبلک میں استعمال کر دیتا ہے. پھر سنیے غور سے، شریعت کی رخصت کو، وہ کسی نہ کسی جگہ رخصت ہوتی ہے، شریعت کی رخصت کو پبلک میں کرتا ہے تو پبلک متنفر ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں. رمضان المبارک کے روزے رکھنا لازمی ہے. کوئی روزے نہ رکھے تو وہ لوگ کہ جو بڑے متقی پرہیزگار ہیں وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو تم روزہ نہ رکھو، تمہیں رخصت ہے. یہی ہے نا؟ اور اگر رکھ لیتے ہو وان تصوموا خیر لکم، اگر رکھ لیتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ تم مسافر ہو تو روزہ نہ رکھو. رخصت دی نا. اب ایک بزرگ جو ہیں وہ ماہ رمضان میں کیا کر رہے ہیں کہ سفر کر رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے 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 بڑے منتا. آپ نے کیا کیا؟ بیچ بازار میں بیٹھ کر روٹی کھانا شروع کر دی. ایک دم لوگ بھاگ گئے، کہنے لگے یہ کیسا پیر ہوا بھائی، یہ تو روٹی کھا رہا ہے، یہ تو روزوں میں روٹی کھا رہا ہے، یہ پیر ہوئی. لوگ بھاگ گئے. حالانکہ انہوں نے اتنا وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ شریعت ان کو رخصت دے رہی ہے، یہ تو مسافر ہیں، کسی دوسرے علاقے سے آئے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہیں. تو یہ ملامتیہ فرقہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو رخصت ہوتی ہے نا، اس رخصت کا استعمال کرتا ہے. چونکہ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ میرے سے ہٹیں اور مجھے گھٹیا سمجھیں، میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کے لگا رہا ہوں. یہ ان کا مطمع نظر ہوتا ہے. نیت چونکہ اچھی ہے ان کی. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لال کپڑے پہن لیے. تو لال کپڑے جو پہنے آپ نے، اس لیے آپ کا نام لال حسین مشہور ہو گیا. لال ریڈ کپڑے پہن لیے، لال حسین. حسین تو نام تھا آپ کا، اور کلام پڑھتے رہتے. یہ شاہدرہ کے بازاروں کے اندر، اگر پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ میری بات کو سمجھیں گے، اور وہ بھی لاہور کے جو لوگ ہیں، شاہدرہ جو ہے جہاں راوی ہے، راوی کو پل کو کراس کرتے ہیں تو آگے کا علاقہ شاہدرہ کا ہے. تو شاہدرہ میں آپ پھر رہے تھے، یوں ہی سارا دن پھرتے رہتے. ایک دم سے آپ کی نظر ایک لڑکے کے اوپر پڑی. وہ لڑکا جو ہے وہ برہمن تھا. برہمن جو ہے ہندوؤں کے اندر بہت ہائی ذات ہے. تو برہمن جو ہے اس پہ جب نظر پڑی تو آپ رک گئے. اس لڑکے کے پیچھے 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 وہ گھر میں گیا، آپ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے. وہ جب تک اندر رہا آپ باہر کھڑے رہے. وہ باہر نکلا، جدھر وہ جائے آپ اس کے پیچھے پیچھے جائیں. وہ پھر گھر گیا، آپ ساری رات باہر کھڑے رہے. وہ باہر نکلے، آپ آگے چلے جائیں. وہ پھر آگے جائے، آپ پھر اس کے. تو یعنی کچھ دن تو لوگوں نے دیکھا کہ شاید ویسے اتفاقی بات ہے، ایکسیڈنٹلی ہے. لیکن پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ اس لڑکے پہ عاشق ہو گئے. لڑکے پہ عاشق ہو گئے. اللہ اکبر جل شانہ. تو جو اس دور کے لوگ تھے وہ تو یہ بات کہیں تو سو کہیں. آج کے دور کے 476 سال گزرنے کے بعد آج کے لوگ یہ بات کہیں تو بڑی عجیب سی لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے ایک بات یاد رکھنا کہ اگر یہ لوگ لڑکے کے ساتھ برے ہوں تو ان کا تو آج نام ہی ختم ہو جانا چاہیے. کیونکہ یہ تو انتہائی برائی، بری بھی ایسی ہے کہ شریعت کے اندر ہر جرم کی سزا تعین ہے. اس جرم کی تو سزا ہی کوئی نہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو استغفر اللہ نعوذ باللہ، ایسی بات تو نہیں. جب بھی کبھی بزرگ کسی کی جانب نگاہ اٹھاتا ہے نا تو وہ اس سے اس کی نگاہ کراس کر کے اس کے نامہ اعمال تک جا رہی ہوتی ہے. یہ بات جا رہی ہے. ورنہ یہ بزرگ لوگ جو ہیں کیا لڑکے کے اوپر کیوں دیوانے ہوں گے؟ کیا باقی جگہ لڑکی نہیں ہے اور نہیں ہے؟ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کوئی وجہ تھی. وہ کیا وجہ تھی وہ میری تقریر کے اندر آپ لوگ جان لیں گے وہ وجہ کیا تھی. آپ نے اس لڑکے کو دیکھا، بس اس کے پیچھے پیچھے. اب جب اس کے پیچھے پیچھے آپ جا رہے ہیں تو ماں باپ نے پہلے سرزنش کی، محلے والوں نے کی. لیکن بابا حسین لاہوری جو ہے، لال حسین لاہوری، یہ ہٹتا ہی نہیں ہے. وہ لڑکا جب باہر نکلتا ہے صبح تو اس کو بتاتے ہیں رات کو تیرے گھر میں یہ باتیں ہوئی تھی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ، جبکہ وہ چھپ کے باتیں کرتے تھے. یہ کہا یہ کہا یہ کہا. آہستہ آہستہ پھر لڑکا بھی آپ سے التفات کرنے لگا. وہ آپ کے پاس بیٹھنے لگا. جب وہ بیٹھا تو اس پر بھی حقیقت کھلی کہ بابا میرے پہ عاشق نہیں ہے. آگے تو لڑکے کو بھی برا لگنا چاہیے نا. نہیں یار یہ بات نہیں ہے، بات کوئی اور ہے. اب وہ لڑکا آپ کا دیوانہ ہو گیا. اب بیٹھے رہتے اور آپ کافیاں لکھتے. آپ بیٹھے رہتے اور کافیاں لکھتے. وہ کلام جو ہے وہ آپ سے اب نکل رہا ہے. وہ کلام جو آج کے دور کے اندر ابھی تک مشہور ہے، ابھی تک مشہور ہے، وہ کلام جو ہے وہ اب آپ سے نکلنے لگا. گھر والوں نے سخت مخالفت کی. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ شاہ شمس تبریزی کو آپ دیکھ لیجیے، ایک لڑکے کو سامنے بٹھا کر کھیل رہے ہیں. وہ جا کے آپ تقریروں کے اندر یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں. کمال جندی ہیں، شیخ فخر الدین عراقی ہیں، سرمد شہید کی سٹوری ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ بظاہر لوگ دیکھ رہے ہیں یار یہ لڑکے کے پاس بیٹھے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. تو یہی حال ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں
تو کلام لکھتے چلے جاتے. تو جب یہ عقیدت مند آپ کا ہو گیا تو ایک دن اپنے باپ سے کہتا ہے ابا تم ان کے خلاف کچھ بولا نہ کرو. لیکن ماں باپ آپ کو پتا ہے بچپن سے برہمن ہیں, ہندو ہیں, تو وہ کیسے چھوڑیں گے اور بات مانیں گے. ایک دن پھر ان کا تہوار آ گیا کہ جس میں سب ہری دوار جاتے ہیں. یہ ہری دوار یہ انڈیا کی اسٹیٹ اتراکھنڈ میں ہے. ہندوؤں کی 7 جگہیں ان میں سے ایک ہری دوار ہے. ہر کا مطلب ہوتا ہے سنسکرت کے اندر لوڈ, اور دوار کا مطلب ہوتا ہے گیٹ. تو ان کے عقیدے کے مطابق یہ شیو جی ہے, ان کا گیٹ ہے, یہاں سے وہ آئے تھے. تو ہری دوار یہاں جاتے ہیں, اشنان کرتے ہیں. تو ماں باپ یہ کہنے لگے کہ ہم نے جانا ہے اور یہ لڑکا ساتھ جائے گا ہمارے مادو. تو لال حسین نے روک دیا, آپ نے فرمایا تو نہیں جائے گا, تو اشنان کرنے نہیں جائے گا, ان کو جانے دے. اب لوگ سمجھے وہ دیکھو جی انہوں نے اجازت دے دی. نہیں نہیں, دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے. کہا تم جاؤ. تو کہا یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. اور جب ماں باپ نے اصرار کیا تو کہا کہ ٹھیک ہے, جس دن اشنان کرو گے رسومات کرنی ہوگی تمہیں, اس دن یہ پہنچ جائے گا. کہا کیسے پہنچے گا؟ کہا میں گارنٹی دے رہا ہوں. جب آپ نے بولا تو ٹھیک ہے, وہ چل پڑے. کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ بات ماننی پڑ جاتی. ماں باپ چلے گئے. ماں باپ نے 664 مائل کا سفر طے کیا تقریباً, ہو سکتا ہے غلطی لگی میں نے جو کیلکولیشن کی. 664 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد ماں باپ ہری دوار میں پہنچ گئے. جب پہنچے تو وہاں اشنان کرنے کا وقت آ گیا, وہ رسومات ادا کرنے. تو مادو, لڑکے کا نام مادو ہے, مادو کہنے لگے لال حسین سے تو جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے آنکھ بند کر. آنکھ بند کی. فرمانے لگے ایک قدم بڑھا. قدم آگے بڑھایا. فرمانے لگے جب میں کہوں کھول تو کھول دینا. جب اس نے قدم آگے بڑھایا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ بولے کھول آنکھیں. آنکھیں کھولی تو وہ مادو اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا تھا ہری دوار میں. کوئی سمجھ آ گئی؟ وہ پاس کھڑا ہے. ماں باپ نے پوچھا کب چلا تھا تو؟ کہا یہ ابھی آنکھ بند کری تو ابھی آ گیا میں. کہا کس نے پوچھایا؟ کہا جس کی مخالفت کرتے ہو. دونوں بلکہ تینوں ہری دوار بغیر رسومات ادا کیے واپس آ گئے. واپس آ کر اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. یہ تھا. اس لیے وہ لڑکے پہ نظر کر رہے تھے کہ اس لڑکے کی وجہ سے یہ برہمن فیملی مسلمان ہو جائے گی. واپس پہنچ گئے. ماں باپ نے بھی, مادو نے بھی اسلام قبول کر لیا. برہمن فیملی مسلمان ہوگی. بعض اوقات اچھے انجام کے لیے, اچھے سے مراد نیک انجام کے لیے کچھ مختلف سا طریقہ اپنانا پڑتا ہے. آپ نے اس بچے کو خلیفہ بنایا. شاہ حسین جو ہے یہ اکبر بادشاہ کے دور میں مشہور ہو گئے تھے. اکبر بادشاہ نے جب عبداللہ بھٹی کو پھانسی دی تھی تو تب یہ مجمع میں موجود تھے. اکبر پیدا ہوا 1542 عیسوی میں, اور آپ اس سے تقریباً 5 سال بڑے ہیں. آپ اکبر بادشاہ سے 5 سال بڑے ہیں. اور جب وہ تخت نشین ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی. اب یہ شخصیت کو بہت سے لوگوں نے قلم بند کیا ہے. ایک جگہ میں پڑھتا ہوں کہ شیخ سلیم جو ہے, شیخ سلیم شاہی خاندان کی بیگمات یہ بھی دیوانے تھے. اور شہزادہ سلیم نے جو 1569 میں پیدا ہوا ہے, جب شاہ حسین دنیا سے رخصت ہوئے تو شہزادہ سلیم کی عمر تقریباً 30 سال تھی. اس نے بھی ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ ان کے حالات لکھے. بعض کہتے ہیں کہ وہ جاسوس تھا, کیونکہ لوگ جو ہیں بادشاہ جو ہیں وہ پریشان تھے شاہ حسین سے. ان کے لوگ جو ہیں دیوانے ہیں, آتے ہیں ان کے در کے اوپر, ان کی منتا بڑی ہے, تو وہ جاسوسی کے لیے مقرر کیا تھا. بس جو بھی ہو لکھا تو ضرور. شاہ حسین کو لوگ پیر پکارتے تھے. پیر جی آگے, پیر جی آگے. فرماتے پیر نہ کہو مجھے, فقیر کہا کرو. پیر نہیں, فقیر کہا کرو مجھے. شاہ حسین نے جو کافیاں لکھی ہیں ان کی تعداد 165 بتائی جاتی ہے. اور آپ کی کافیاں جب پڑھتے ہیں تو اس کافیے کے اندر نصائح ہیں, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, ذات اور پات کے بارے میں, لوگوں کے رویے کے بارے میں نصائح ہیں اس کے اندر. اور ڈاکٹر جیت جو ہیں, ڈاکٹر جیت سنگھ نے کہا کہ شاہ حسین جو ہے گرو ارجن سنگھ کے دور میں امرتسر گئے, اور آپ کا کلام جو ہے وہ ہمارے گرو گرنتھ کے اندر جو ہے نا, گرنتھ کے اندر بھی آپ کا کلام پایا جاتا. یہ لڑکا شیخ مادو جب اس نے اسلام قبول کر لیا, آپ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا. پھر آپ نے فرمایا جاؤ تم مان سنگھ کی فوج میں شامل ہو جاؤ. مان سنگھ اکبر بادشاہ کا جنرل ہے, یعنی کمانڈر ان چیف ہے. تمام فوج مان سنگھ کے اندر ہوتی تھی اکبر بادشاہ کے دور کے اندر. تو مان سنگھ کی فوج میں شامل. تو 13 سال یہ مادو جو ہیں آپ کے خلیفہ, اور یہ لڑکا جو برہمن تھا بعد میں مسلمان ہو گیا, یہ 13 سال تک مان سنگھ کی فوج کے اندر ہے, اکبر بادشاہ کی فوج میں. کبھی کبھار آ کر مل جاتے. آخر آپ کا وقت آ گیا,
جب وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو، مجھے شاہدرہ کے اس باغ کے اندر ہی دفنا دینا، لیکن امانتاً مجھے دفنانا، 1 سال کے بعد میرا مادھو آ جائے گا، جب وہ میرا مادھو آ جائے نا تو پھر میری قبر یہاں سے نکال دینا، پھر مجھے بابو پورا میں دفنا دینا، جس کو آپ باغبان پورا کہتے ہیں، وہاں مجھے دفنا دینا۔ واقعی 1 سال کے بعد مادھو آئے، آ کے جب اپنے پیر کی مرشد کی قبر دیکھی، استاد کی قبر دیکھی، روئے لپٹ لپٹ کر، بڑا روئے، بلکہ اس میں پھر انہوں نے کلام بھی کہا، اس میں کوئی فارسی کا بھی کلام، پنجابی کا بھی کلام بھی کہا۔ پھر وہاں سے آپ کا جسد انور نکالا گیا، نکال کے باغبان پورے لے کر گئے۔ اب اتنی بات عرض کر دوں کہ وہ جسد انور نکالا تو بالکل جسم ٹھیک تھا، تو برے لوگوں کے جسم ٹھیک نہیں ہوتے یہ بات، اس لیے ولیوں کے بارے میں سمجھ نہ آئے چپ کر جاؤ، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ 1 سال کے بعد آپ نے اس لیے رکھوایا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو لوگ شاہ حسین کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، شاہ حسین کا سال کے بعد جسم نکالا گیا ہے اور یہاں سے شاہدرے سے نکال کر باغبان پورا لے جایا جا رہا۔ سب لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی وہی۔ اور یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، کچھ رائٹرز ایسے ہیں جن کو جب میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو پڑھتا ہی ہوں نا، اسٹڈی کرتا ہوں، کسی نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہوگا۔ تو ایک صاحب نے لکھا جی وہ شراب پیتے تھے، وہ سراہی ہر وقت ان کے پاس ہوتی تھی اور ڈانس کرتے رہتے تھے۔ یار کیسے کوئی بدتمیز آدمی ہے، کچھ نہ کچھ تو سوچا کرو یار، وہ شراب پینے والے آدمی کا جسم سلامت رہے گا؟ تو سال کے بعد جو آپ نے کہا میرا جسم نکالو، اس کے اندر تمام اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کے جواب تھے، تمام اعتراضات کے جواب تھے۔ سال کے بعد آپ کا جسد انور نکال کر باغبان پورے میں جا کے دفنایا گیا، جہاں میں گیا ہوں، وہاں سلام کیا، ذکر کیا وہاں۔ پھر وہ آپ کو پتا ہے جب میں جاتا ہوں تو جتنے لوگ ہوتے ہیں آ جاتے ہیں، چادر دی انہوں نے مجھے، پھر انہوں نے جو قرآن و ذکر کیا مالی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، جو ثواب دے گا بڑے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں ثواب دیتے ہیں قبول فرما، جتنے بھی اولیاء کرام صحابہ اللہ جتنے بھی ہیں ہماری سب کی روح کو ثواب دیتے ہیں قبول فرما، خصوص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ثواب دیتے ہیں قبول فرما، ایک کے درجے بلند فرما مالک۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے در کے بھکاری ہیں اور یہ تیرے در کے محبوب ہیں، ان کے صدقے سے سب کی نیکی کی مراد ہے۔ یہ سفر کر رہے ہیں مالک، سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما، ہم تیرے در کے نوکر ہیں مالک، تو نہیں سنے گا تو کوئی بھی نہیں سنے گا۔ یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ تیرے پاس ہم سب امانت رکھ رہے ہیں اور تو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ جب مرنے لگے اس سے ایک لمحہ پہلے یہ ہماری امانت ہمیں واپس کر دیا ہماری۔ وصلی اللہ تعالیٰ محمد وسلم۔ مالک تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، میں اپنی ماں سے ایک مرتبہ کہوں میری ماں بات نہیں ٹالے، اور تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے مالک۔
ہم سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما، لوگوں کی محتاجیوں سے ہمیں نجات دے دے مالک، ذہنی سکون عطا فرما مالک، چہرے منور فرما دے، ہمارے دل سرور سے بھر دے یا اللہ تعالیٰ، ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا، دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرما۔ پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی مسجد ہے، وہاں میں نے عصر کی نماز پڑھائی، لوگوں نے نماز جو ہے وہ ادا کی۔ مسجد مادو لال حسین سرکار رحمت اللہ علیہ۔ تو مادو لال حسین اب مجاور بن گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، وہاں باغبان پورے پہ جا کے قبر بنائی اور وہاں مجاور جو ہے وہ بن گئے۔ 35 سال سے زیادہ نشین رہے یہ، 35 سال ان کے در کے اوپر۔ 35 سال کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے آپ کی قبر ساتھ بنائی۔ جو ہی آپ اندر ہوتے ہیں، انٹر داخل ہوں گے تو لیفٹ سائڈ پر قبر جو ہے وہ شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کی اور رائٹ سائڈ کے اوپر مادو کی ہے۔ تو جب مادو اتنا پیار تھا پیر اور مرید میں کہ پیر کے نام کا حصہ بن گیا مادو لال حسین۔ اب آپ سمجھ گئے، مادو اس لڑکے کا نام تھا جو بعد میں آپ کا خلیفہ بنا، اور لال آپ کپڑے پہنتے تھے، حسین آپ کا نام تھا، تو مادو لال حسین یہ آپ کے نام کا حصہ بنا۔ اب جب بھی کبھی جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مادو لال حسین چلنا ہے، تو دونوں کی قبریں وہاں اکٹھی۔ یہ آپ ذرا مزار کی دیکھ لیجئے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ میلہ چراغاں لگتا۔ 2013 میں نے وہاں حاضری دی، اب تو 14 شروع ہو گیا، کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ یہاں جایا کرتا تھا۔ سکھ قوم کا بہت زبردست طاقتور بادشاہ گزرا ہے لاہور کے اندر، یہ جایا کرتا تھا، اور یہ آپ کے وصال کے تقریباً 180 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، یا 180 سال کے بعد پیدا ہوا ہے۔ تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس بزرگ کی کتنی منتا تھی کہ 180 سال گزرنے کے باوجود بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ وہاں حاضری دے رہا ہے، وہ صرف حاضری نہیں دیتا، 1100 سکہ جو ہے وہ خرچ کرتا تھا، اور ایک بسنتی شال جو ہے وہ وہاں نظر چڑھا تھا۔ 1599 میں آپ کا وصال ہوا اور 16 خلیفہ آپ نے چھوڑے، 16 خلیفہ، 4 خاکی کہلواتے ہیں، 4 غریب، 4 دیوان اور 4 بلاول۔ میں تو ان کے دربار پہ جا کے فاتحہ پڑھایا ہوں، آپ لوگ بھی فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔